ویلکم بیک ناظرین. اچھا برگیڈیئر صاحب، ایک تو یہ چیز تھی کہ جو نارتھ وزیرستان کے آپریشن کا ایشو ہم نے ڈسکس کیا، اس کو بھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو ایک چیز آ رہی تھی کہ باتیں ہو رہی ہیں جو ہم سن رہے تھے، خاص طور پہ جو امریکہ کی یا یورپ کی جو میڈیا تھی وہ کہہ رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور امریکہ جو ہے یا اتحادی فورسز جو ہیں وہ اب نکل جائیں گے اور باتیں جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں. تو اس کا مقصد اب کیا لیں؟ جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو کیا وہ صرف پرسیپشن تھی یا آپ کے خیال میں نہیں وہ باتیں ہو رہی تھی، باتیں جاری رہ سکتی ہیں طالبان کے ساتھ؟ باتیں انہوں نے میرا خیال ہے 2008 سے شروع کی تھی، پھر 2010 جون میں یہ بڑا جرگہ ہوا، اس میں کچھ فیصلے ہوئے. ایک یہ ہوا کہ جی جو طالبان یا جو لوگ حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ لوگ جو افغانستان کے آئین کو مانتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اور جو ان کے فٹ سولجر ہیں جو نارمل طالبان ہیں چھوٹے لیول پر، ان کے ساتھ ایک کوشش کی جائے گی کہ ان کو نوکریاں دے کر ان کو اور اس طرح کی چیزیں انسینٹیو دے کر ان کو آباد کر کے واپس دوبارہ معاشرے کا ایک شہری بنا دے. تو اس میں ان کو اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. کچھ لوگ اس میں آئے ہیں لیکن ان کے متعلق بھی لوگ بولتے ہیں کہ جی زیادہ تر وہ اصلی طالبان والے نہیں تھے. وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا جو ایشو بنا ہوا تھا، نہیں وہ گڈ طالبان اور بیڈ نہیں تھے کہ جی انہوں نے جو آئین بنایا امریکن کے آنے کے بعد جس میں خواتین کو انہوں نے حقوق دیے تھے جو کہ پہلے نہیں تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ اس آئین کو مانتے ہیں جس میں خواتین کو ایک نارمل شہری کا افغان کا درجہ دیا گیا ہے، تو جو اس کو مانتے ہیں ہم اس کے ساتھ بات چیت کریں گے. جو آدمی بولتے ہیں کہ نہیں جی آپ یہ کانسٹیٹیوشن وہی والا کرے، اس کو شریعت جس طرح کا پہلا نظام تھا ان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہوگی کچھ لیول پر، کبھی میرا خیال ہے جرمنی میں بات چیت ہوئی ہے، کبھی گلبدین کے داماد سے ہوئی، اس طرح کی انہوں نے ایفرٹ کی ہے. لیکن یہ جو ابھی ان کا جو پیس کونسل تھا، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ بہت سے لوگ اس میں پشتون شامل ہیں اور خاص کر جنوب والے پشتون، یہ قندھار اور اس طرف کے علاقوں کے جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، وہ بھی چاہتے تھے کہ جی یہ کامیاب ہو جائے. سارے افغان لوگوں کی جو میجورٹی ہے وہ چاہیں گے کہ وہ امن وہاں پر آ جائے. 30-32 سال سے وہ جنگ کی حالت میں. تو ان کے جو واقعہ ہوا ہے اس سے اس کو میرا خیال ہے بہت بڑا دھچکا لگا ہے. دوبارہ اس کو ری سٹارٹ کرنا یا کوئی ایسا ربانی جیسے قداور شخصیت کو لانا جو کہ دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو، میرا خیال ہے یہ ایک مشکل کام ہوگا. اچھا، اس میں برگیڈیئر صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ سے تھوڑا یہ سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ وہ تو جب رشیا کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی تو وہ تو برہان الدین ربانی صاحب تو موجود تھے اس وقت. تو آج جب امن کونسل کے وہ لیڈر بھی تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ امن ہو، تو یہ ان لوگوں کے لیے جن پہ بھی شک کیا جا رہا ہے ان کے لیے ناپسندیدہ وہ اگر بن گئے تو وہ پروفائل بنا کیسے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ جن کے لیے ناپسندیدہ بن رہے ہیں؟ کیا اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ امریکہ اس میں انوالو تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہی ایک شخص ہے جو امن کروا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ جی جب امریکہ جائے گا تو پھر افغانستان میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر جائے گا. یہ چاہے جس طرح روس چلا گیا، نجیب کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی جس طرح کی ابھی فوج ہے. مجاہدین کے 7 گروپ تھے اور انہوں نے پورا زور لگایا. 4 سال تک وہ نجیب کو حکومت اس کی گرا نہیں سکے. کابل انہوں نے تباہ و برباد کر دیا لیکن اس کو نہیں گرا سکے. ابھی یہ چاہیں گے امریکہ کے جانے سے یہ جنگ نہیں ختم ہوگی. طالبان امریکہ سے پہلے بھی 7 سال تک مسلمانوں سے ہی لڑتے رہے. احمد شاہ مسعود سے وہ مسلمان تھا، افغانی تھا، ربانی افغانی مسلمان تھا، گلبدین، ان سب سے لڑائی، تو وہ لڑائی یہ جاری رکھیں گے. اور اگر امریکہ اس کو اس حالت میں چھوڑ گیا تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر سول خانہ جنگی کا امکان ہے اور جس کا سپل اوور پاکستان میں بھی آئے گا. تو یہ حقانی نیٹ ورک کا ایشو کیا ہے بنیادی طور پر؟ کیونکہ یہ صرف حقانی نیٹ ورک پر ہی اتنا فوکس کرنا امریکہ کا آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو بتاؤں، میں برگیڈیئر صاحب سہیل بڑاج صاحب لائن پہ ہیں تو میں تھوڑا سا ان سے سمجھنا چاہوں گا. سہیل بڑاج صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سہیل وڑائے صاحب، یہ برہان الدین ربانی صاحب کے بعد کی صورتحال کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے، بریگیڈیئر اسد منیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھوڑا سا آپ اپنا جو تجزیہ پیش کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا یہ اس وقت میں ممکن ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم خدا حافظ کہہ دیں یا وہ ہمیں فنڈنگ کرنا بند کر دیں، جب یہ صورتحال پاکستان اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات جس کو ہم کہیں کہ وہ ناکامیاب ہوتے ہیں، تب ایسی صورتحال بنتی ہے، یا آپ کے خیال میں کہ یہ جو نتیجہ آپ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں وہ نتیجہ ہر صورت میں یہی آئے گا؟ دیکھیں جی، جو پاکستان کی پوری تاریخ ہے اس میں یہ وقت جو ہے پاکستان امریکہ ریلیشن شپ میں سب سے سخت جا رہا ہے. اتنی کشیدگی، اتنی ناراضی آج تک نہیں ہوئی، اور غیر اعلانیہ ایک طرح کی جنگ جاری ہے. اور جب دنیا میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے ملکوں پر حملے کیے جاتے تھے، پہلے جو ہے ملکوں کی جو ہے فزیکلی آکوپائی کیا جاتا تھا. آج کل دوسرا طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ اکنامک آپ اس کا عرصہ حیات تنگ کر دیں. اور جو پاکستان ہے، سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، اگر آئی ایم ایف نہ دے، امریکہ امداد نہ دے، تو پاکستان کے اندر معاشی حالات معاشی بحران کی شکل اختیار کر جائیں گے. تو سب سے آسان راستہ امریکہ کا یہ ہے کہ اس نے کیری لوگر امداد کی بل کی امداد روک لی ہے، انکار بھی نہیں کیا. آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں مسلسل کہہ رہا ہے کہ مشکل سے آپ کو امداد دیں گے. تو پاکستان کے لیے معاشی بحران پیدا ہو گیا. دوسری طرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہر روز کہ بھئی آپ حقانی نیٹ ورک کو پناہ دیے ہوئے ہیں. اور باب وڈورڈ کی کتاب پڑھیں، اس میں 150 ٹارگٹس ہیں جن کے اوپر امریکہ ہٹ کر سکتا ہے. اور اس پہ صدر اوباما کی صدارت میں ہونے والی ایک میٹنگ میں اس پر غور کیا گیا. تو بنیادی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے امریکہ کے ساتھ چلنا ہے یا حقانی نیٹ ورک کے ساتھ چلنا ہے، یا پاکستان کے مفادات ان کے بین ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہ امریکہ سے لڑنا چاہتی ہے اور نہ ہی حقانی نیٹ ورک کو چھوڑنا چاہتی ہے. تو انہوں نے ایک بین راستہ اپنایا ہوا ہے. جب امریکہ سے بہت تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ڈپلومیسی شروع کر دیتے ہیں، آنا جانا مذاکرات. اور دوسری طرف جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کو کہیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے مفاد میں ہے کہ کل کو افغانستان جو ہے اس میں جو بھی سچویشن ہوگی ان کی بھی وہاں سٹیکس ہونی چاہیے. لیکن اگر میری رائے پوچھنا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملات میں کسی اور ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح افغانستان کے معاملات میں پاکستان کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنے حال پہ رہنا چاہیے. یہی بہتر پالیسی ہے. جی اچھا سہیل وڑائے صاحب، کیونکہ یہ جو آپ کا تجزیہ بھی سامنے آتے رہتے ہیں، تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جس طرح آپ نے اپنے تجزیے میں لکھا بھی ہے اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ پہلی مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ حملہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ایک تو بڑی ہو جاتی ہے، یس اور نو کا ایشو آپ نے اٹھایا ہے. تو کیا یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے تو کیا اس سے یہ نتیجہ میں نکال سکوں یا عکس کر سکوں کہ یہ صرف سفارتکاری کی سطح پہ یہ معاملہ حل کرنے کا سوچ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے، یا امریکہ کی طرف سے باقی جو اسپیکٹ ہیں وہ ابھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں؟ اب میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہے کہ ہم سپر پاور سے لڑ نہیں سکتے، لیکن دوسری طرف ان کے ذہن میں پاکستان کے انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر، اور جس کے لیے انہوں نے حقانی نیٹ ورک کی ہمیشہ وہ حمایت کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کی افغانستان کے اندر سٹیک ہے. لیکن شاید لڑائی کی حد تک اس لیے نہ جائے کہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی 60 سالہ دوستی ہے، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. نہیں تو پھر اگر یہ راستہ نہ نکلا چند دنوں میں تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید بدترین حالات کا انتظار کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ سہیل وڑائے صاحب، بہت شکریہ. سینئر صحافی ہمارے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب، یہ تو ایک معاشی پہلو بھی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید اب وہ آگے چلنے کے
پوزیشن، اس پہ بڑا کوسچن مارک ہے. لیکن ہم حقانی نیٹ ورک، ہر طرف سے حقانی نیٹ ورک، کیا اتنا حقانی نیٹ ورک کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہر طرف سے فوکس اس پہ؟ اگر امریکہ کے نقطۂ نگاہ سے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو یوز کر رہا ہے، پاکستان کی ISI اور پاکستان، سہیل وڑائے صاحب کے تجزیے کے مطابق کہ پاکستان ادھر بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا اور حقانی نیٹ ورک کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا، تو کیا حقانی نیٹ ورک کا ہے کیا ایشو بنیادی طور پر؟ یہ جس طرح جنرل اسد درانی صاحب نے بولا ہے، حقانی کوئی اس طرح کا نیٹ ورک نہیں ہے. حقانی سن 79 سے نارتھ وزیرستان میں ہے، وہاں رہ رہا ہے، اس کی فیملی ادھر تھی، 2002 تک وہ ادھر تھا. وہ اسی طرح کا شہری تھا جس طرح کا ایک وزیر یا دوڑ وہاں کا وہ تھا، نارتھ وزیرستان میں رہتے تھے. اور وہاں پر بارڈر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، آنا جانا، وزیر ادھر بھی آباد ہے، گربزید قومیں، تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں. جب 9/11 ہوا، حقانی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی میں، جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے، حقانی نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں دوں گا ساتھ اور ہم لڑیں گے. وہ میرا خیال ہے پہلا آدمی تھا جس نے یہ شروع کیا ہے. 2002 کے بعد وہ نارتھ وزیرستان میں اگر رہا بھی ہے تو چھپ کے رہا ہے. 2005 تک مجھے پتا ہے کہ ہم مطلب پاکستان کی ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی کہ حقانی کے خلاف ہم نے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے. اس کے 2002 میں ہوئے، 2003 میں ہوئے، اس کے بیٹے سراج کے اوپر ہوئے. ان کی جو طاقت ہے وہاں پر نارتھ وزیرستان، یہ پہلے ساؤتھ دونوں میں تھے. یہ جب مارچ 2002 میں وہاں سے لوگ گئے غیر ملکی، وہ سارے وزیرستان میں آ گئے. حقانی کے لوگ بھی پہلے سے موجود تھے. تو ان سب نے مل کر اور یہ ایک وہ کیا کہ جی ہم ان کے جو بیسز ہیں جو بارڈر کے نزدیک ہے اس کے اوپر ہم حملے کریں گے، اور حملے انہوں نے جاری کر دیے تھے 2002 سے. ابھی جو امریکہ جو ہے حقانی کی پاکستان میں موجودگی کو وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے. وہ وہاں پر افغانستان میں 9 صوبوں میں موجود ہے، جو کہ ان کی انٹیلیجنس بولتی ہے، امریکن انٹیلیجنس. کابل پہ یہ جو دونوں حملے ہوئے ہیں یہ نارتھ وزیرستان سے نہیں ہوئے، میرا بالکل یقین ہے، کیونکہ نارتھ وزیرستان سے آپ چلیں گے، بیچ میں آپ کو پروونسز کراس کرنے ہوں گی، وہاں پر ایساف کے لوگ بھی ہیں، نیٹو فورسز ہیں. تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں لیکن ان کو امریکن بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. حقانی نیٹ ورک میں ابھی بھی بول رہا ہوں، نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوگا، کلیئر بھی ہو جائے گا. افغانستان میں اسی طرح کے حملے جاری رہیں گے جب تک ان کی فوج بھی آ کر یہ پورا مشرق والا پشتون اور جنوب میں بیلٹ میں آ کر بیٹھ کر وہاں پر سول انتظامیہ کو سپورٹ کر کے ان کو کھڑا نہیں کرتی، جس طرح یہ سوات میں ہوا ہے. سوات میں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو 2 سالوں میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ نہیں کریں گے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ ان کا ایسا ارادہ ہے کرنے کا. تو وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. یہ پورا وہ ہے. اچھا، اس میں اب اگر بریگیڈیئر صاحب یہ ہم سمجھنا چاہیں کہ باقی جتنے بھی فورسز ہیں، اینٹی اسٹیٹ فورسز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کے امریکہ کا سب سے زیادہ پریشر حقانی نیٹ ورک پہ، اگر ہمارے پاس پاکستانی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنا واضح موقف بھی ہے، ظاہر ہے آپ نے لیڈ کیا ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا فاٹا میں، تو امریکہ کنونس کیوں نہیں ہو رہا کہ حقانی نیٹ ورک اتنا طاقتور نہیں ہے اور ہم اسے سپورٹ بھی نہیں کر رہے؟ امریکہ کو ان کی فوج بتاتی ہے نا، جو فوج آپ کی زمین پر ہے. جس طرح جو پہلے ویکیلیکس نکلے تھے وہ امریکن نیٹو فوج کے زمین پر جو لوگ ڈپلائڈ تھے ان کی رپورٹس تھی. اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک خوست میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وہاں پر فوج ہے، وہاں پر ایک لوکل افغانی آپ کو بتاتا ہے کہ جی یہ لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی اور اتنے ذریعے نہیں ہوں گے اس لوکل یونٹ کے لیے. بڑے لیول پر تو ہوں گے CIA کے پاس اور اس طرح کے. وہ پہلے بولتے تھے کہ جی ساؤتھ سے آ رہے ہیں، وہ ساؤتھ ہم نے لے لیا ہے. نارتھ کے اوپر ان کا کنسنٹریشن ہے اور یہ 1-2 سال سے ہے. وہ جو ان کے زمین پر فوج ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے کہ جی یہ ہم امن لا سکتے ہیں اگر نارتھ وزیرستان کلیئر ہو جائے. حالانکہ ایسی ہوگا نہیں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ. یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ناظرین، شارٹ بریک ہم پہ